السلام علیکم جی، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے، اور میں بھی اللہ کا شکر بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں، زندگی تیرے نام سنیر خان کا خوبصورت سا ناول ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو ایپیسوڈ کی ڈیلی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ اور اگر آپ یہ ناول خود ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر میری آواز کو میوٹ کر دیں اور خود ریڈ کریں۔ یہ ناول بہت خوبصورت سے موڑ پر پہنچ چکا ہے، تو چلتے ہیں جناب آج کی ایکسائٹنگ سی ایپیسوڈ کی طرف۔ وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ وہ سیٹ پر ہوش سے بیگانہ ہو کر پڑی تھی۔ اس کا سر سیٹ کی پشت سے نیچے جھول رہا تھا۔ شاہویز نے اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سیدھا کرنا چاہا تھا۔ جوں ہی ہاتھ ہٹایا تھا، پھر سے اس کے کندھے ڈھل کے وہ جھولتی ہوئی شاہویز کے کندھے پر آ گری تھی۔ شاہویز نے مشکوک نظروں سے رخ پھیر کر اسے دیکھا تھا۔ کچھ پل اس کے حسین چہرے سے نظریں نہ ہٹا سکا۔ بے ساختہ اس کے چہرے سے لپٹی لیٹوں پر گیا تھا۔ انہیں ہاتھ کی پشت سے پیچھے ہٹایا تھا، پھر اس کی گھنی سیاہ پلکوں کو انگلی کے اوپروں سے چھوا تھا۔ عجیب سے احساس میں گرا تھا، یہ لڑکی مجھ پر جادو کر رہی ہے، وہ بڑبڑایا تھا۔ تبھی اس کی پلکوں میں جنبش ہوئی تھی۔ زارا، تم ٹھیک ہو؟ وہ غیب دماغی سے پلکیں جھپکا کر کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تیز پرفیوم کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ تم کون ہو اور مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ اجنبی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ آنکھیں بے تحاشا نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ زارا بی بی، کیا پیا تھا آپ نے؟ اسے غصے سے گھورتا ہوا بولا تھا۔ تم مجھے اغوا کر کے لے جا رہے ہو نا، لیکن وہ مجھے ڈھونڈ لے گا۔ کون ڈھونڈ لے گا؟ وہ اسے بازو سے پکڑ کر اپنی سیٹ پر سیدھا کرتا بولا تھا۔ وہی جو بہت اکڑو ہے، غصے والا ہے، مغرور ہے۔ ارے وہی چنگیز خان، خونخوار ڈریگن۔ اس کا بس چلے نا تو مجھے جادو سے غائب کر دے ہمیشہ کے لیے، وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں چلا کر بولی تھی۔ شاہویز نے آئی برو اچکا کر اسے دیکھا تھا، پھر کچھ سوچتے ہوئے رخ موڑ پر اس کے چہرے پر جھکتا بولا تھا۔ مجھے وہ سخت زہر لگتا ہے۔ میں نا شاہویز سر کو جیلس کرنے کے لیے کہتی ہوں۔ پتہ ہے میرا دل کیا کہتا ہے؟ میرا دل چاہتا ہے میں خودکشی کر لوں، لیکن اپنے کمرے کا کمزور سا پنکھا دیکھتی ہوں تو ارادہ بدل دیتی ہوں۔ خام کا خرچہ بڑھ جائے گا۔ شاہویز کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ در آئی تھی۔ تو تم اپنے شاہویز سر کی وجہ سے خودکشی کر لو گے کیونکہ اس نے تم سے بے وفائی کی ہے، اور تم کمزور پنکھے کی وجہ سے خوف زدہ ہو وہ نیچے نہ گر پڑے اور تمہاری اماں کو نقصان نہ ہو جائے، ہے نا؟ وہ اس کی باتوں کو انجوائے کرتا محظوظ ہو کر بولا تھا۔ زارا نے سر زور زور سے اثبات میں ہلایا تھا۔ گڈ زارا، میرے پاس تمہاری خودکشی کا آسان طریقہ ہے جس سے تمہاری اماں کو نقصان بھی نہیں ہوگا اور تمہیں اتنا ڈر بھی نہیں لگے گا۔ بولو، منظور ہے؟ کیا؟ وہ پھر سے آنکھیں موندے ہوش کھو رہی تھی۔ سر سیٹ کی پشت سے ٹکا ادھر ادھر جھول رہا تھا۔ دیکھو، میں تمہیں ریلوے اسٹیشن پر ٹرین کے آگے پھینک۔ اس نے رخ موڑ کر زارا کو دیکھا تھا۔ زارا، آر یو اوکے؟ وہ فکر مندی سے بولا تھا۔ جب ڈرنک کبھی پی نہیں تو آج پینے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ غصے بھری نظروں سے اسے دیکھ کر گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ کوئی 10 منٹ بعد وہ ہاسپٹل کے آگے موجود تھا۔ اس نے گاڑی پارک کی، پھر زارا کو بازو میں بھرتا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر اسے چیک کر رہا تھا جبکہ شاہویز فکر مندی سے اس کے پیلے پڑتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے نرس کو کوئی انجیکشن لگانے کا کہا تھا۔ نرس تیزی سے انجیکشن بناتی زارا کی طرف بڑھی تھی۔ شاہویز بیٹا، ادھیڑ عمر ڈاکٹر جس کے چہرے پر مہربان سی مسکراہٹ تھی۔ جی انکل، وہ اٹھا تھا۔ بیٹا، اس لڑکی کی یہ کنڈیشن محض ایک ڈرنک پینے سے نہیں ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ چونکا تھا۔ اس نے زارا کو دیکھا جو ہر چیز سے بے خبر پڑی ہوئی تھی
اور نرس اپنی چیزیں اٹھاتی بیٹھ جا رہی تھی۔ بیٹا اس ڈرنک میں یا تو انہوں نے خود ڈرگز ملائے ہیں یا پھر انہیں کسی نے دیے ہیں جن سے ان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی تھی۔ یہ ایک پولیس کیس ہے لیکن چونکہ یہ تمہاری امپلائی ہے تو میں پولیس کو انوالو نہیں کروں گا۔ 15 منٹ تک ان کو ہوش آ جائے گا لیکن گھر جا کر ان کو مکمل ریسٹ کرنا پڑے گا۔ تھینک یو انکل، اس نے ماتھا چھوا تھا۔ شاہویز بیٹا جانے سے پہلے میرے آفس میں مجھ سے ملتے جانا، تمہاری رپورٹس آ چکی ہیں اینڈ ایم گلیڈ تم نے کافی ریکوری کی ہے۔ شور، وہ بھی مسکرایا تھا۔ ڈاکٹر بیٹھ چلا گیا تو وہ چیئر گھسیٹتا اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ روم کافی ٹھنڈا تھا، وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا۔ زارا میں یہ نہیں چاہتا کہ تم مجھ سے نفرت کرو، یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم مجھ سے محبت کرو، بس یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے دور رہو، اور تمہیں خود سے دور کرنے کی وجہ بھی نہیں بتا سکتا۔ بس یوں سمجھو میں تمہارا ایک برا خواب تھا، اور برے خواب یاد نہیں رکھے جاتے۔ وہ اس کا ہاتھ واپس اپنی جگہ پر رکھتا بولا تھا، پھر اٹھ کر صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ زارا، جس نے بھی تمہیں مارنے کی کوشش کی ہے اس کو میں ڈھونڈ لوں گا۔ سب ایک سوچے سمجھے پلان کے مطابق ہو رہا ہے۔ پہلے تمہیں ڈرنک دی، پھر تمہارے ڈریس پر ڈرنک گر جانا، پھر سیڑھیوں پر وہ آئل، وہ کڑی سے کڑی ملا رہا تھا۔ لیکن کون تمہیں نقصان پہنچانا چاہے گا؟ پارٹی میں صرف میں، ارم اور تحریم ہی تمہیں جانتے تھے۔ ارم اور تحریم یہ سب نہیں کر سکتے تو کون ہے جو اس حد تک جا سکتا ہے؟ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، بہت جلد پتہ چلا لوں گا۔ وہ پرسوچ نظروں سے بیڈ پر لیٹی لڑکی کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، پھر گہرا سانس لے کر نظر وال کلاک پر ڈالی تھی جس پر رات کے 8 بج رہے تھے۔ ابھی کوئی 10 منٹ گزرے تھے جب زارا نے آنکھیں کھولی تھی۔ اجنبی نظروں سے چھت کو گھورتی جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ میز زارا آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اٹھا تھا۔ سر میں کہاں آؤں؟ تم ہاسپٹل میں ہو، بے ہوش ہو گئی تھی۔ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ یا اللہ اتنا ٹائم ہو گیا ہے، اماں میری جان لے لے گی۔ وہ گھڑی پر نگاہ ڈالتی چیخی تھی، ساتھ ہی بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ نیچے دیکھا تھا ہیل نہیں پڑی تھی۔ میرے خیال میں بیڈ کے نیچے پڑی ہے تمہاری جوتی، وہ بولا تھا۔ زارا نے تھوڑا سا جھک کر نیچے جھانکا تھا، اسے جوتی مل گئی تھی۔ اس نے ہاتھ سے آگے سرکائی تھی اور اٹھی تھی۔ اس کا سر بری طرح سے بیڈ کے نیچے والے کونے کے ساتھ ٹکرایا تھا۔ اسے اپنے سر پر کسی کے لمس کا احساس ہوا تھا۔ بے ساختہ گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر آپ کو ایپیسوڈ اچھی لگی ہے تو پھر آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔